الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج پورا پاکستان خلیل شہید، ان کے بیٹی اریبہ صاحبہ اور ان کی بیوی نبیلہ صاحبہ اور ذیشان کی شہادت پر افسردہ ہے۔ پوری قوم اس بے گناہ شہریوں کے قتل عام پر بے انتہا پریشان ہے۔ میرے دائیں جانب خلیل کے بھائی عمران صاحب موجود ہے، جن کا بڑا بھائی مارا گیا، جن کے بابی کو شہید کیا گیا اور جن کے 13 سالہ اریبہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ سارا واقعہ ساہیوال میں رات کو اندھیرے میں نہیں ہوا، یہ دن کے روشنی میں ہوا ہے، اور وہاں موجود سینکڑوں لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور بے شمار گواہ موجود ہے۔ حکومت نے اب تک جو موقف اختیار کیا ہے کہ ان کا تعلق دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تھا، تو عقل مانتی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی دہشت گرد اپنے ساتھ بیوی کو، بچیوں کو اور خاندان کو ایک چھوٹی سی کار میں لے کر نہیں جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، اور جس ادارے نے یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات میں یہ ادارہ اسی طرح ملوث ہے، اور قوم کو یہی خبر دی جاتی ہے کہ دہشت گرد تھے۔ لیکن آج پتہ چلا کہ یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے۔ میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ ماورائے عدالت جتنے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں ان سب کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور ہر قتل کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کیا جائے۔ اور میں چیف جسٹس سے بھی کہوں گا، جو نئے نئے آئے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ لوگ حکومت کے بیانات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ گزشتہ 17-18 گھنٹوں میں حکومت نے 6-7 بار اپنے بیانات تبدیل کیے ہیں، اس لیے ان کی کسی قائم کردہ کمیٹی پر بھی قوم یقین نہیں رکھتی ہے۔ ہم چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ از خود اس معاملے کو بنیاد بنا کر تحقیقات بھی کرے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ اس ادارے کے ہاتھوں اندھے کنویں میں پھینکے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان سب واقعات کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ عمران اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، کریانے کی دکان پہ کام کرتا ہے، ایک عام مزدور خاندان ہے، اور شاید زندگی میں ایک طویل عرصہ بعد خلیل نے اپنے اہلیہ اور بچی اور بیٹے کو لے کر اپنے ایک رشتہ دار رضوان کے شادی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شادی میں شریک ہونے کی بجائے وہ خود ایک تماشا بنائے گئے۔ ہم حکومت کی ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ پولیس گردی ہے، یہ کلم کلت دشمنی، یہ بدماشی ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ اور کل ہر کوئی یہی سوچ سکتا ہے کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں اس کو کسی بھی وقت یہ ادارہ ہٹ کر سکتا ہے۔ ہر شہری اس نظام میں غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جواب دہ بھی ہے، اور حکومت کو جواب دینا پڑے گا، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مظلوموں کا یہ خون، یہ خس کم جہان پاک کی طرح ضائع ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر ہمارے شہریوں کی جان اور مال کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے،
میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ان بیانات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ اگر آدمی بے گناہ ثابت ہوا تو ہم معاوضہ دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جمہوری اور مہذب انسانی معاشرے میں کسی بھی گناہگار کو اسی طرح قتل کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کرے۔ میں اگر ایک منٹ کے لیے یہ فرض بھی کر لوں کہ آدمی گناہگار تھا، کسی جرم میں ملوث تھا، تو بھی پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ سڑک کے کنارے اس کو کھڑا کر کے اسی وقت بچوں کے سامنے ان کو ذبح کرے، ان کو قتل کرے، زندہ درگور کرے۔ پولیس گرفتاری کرتی ہے، عدالت میں پیش کرتی ہے، بیانات دیتی ہے، ثابت کرتی ہے، اور اس کے بعد عدالتوں کا کام ہے کہ کسی کو پھانسی کا سزا دے یا کسی کو بری کر لے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے، پھر عدالتوں کو تالا لگا لے، پھر تانوں کو بند کر لے۔ لیکن اگر ہم جمہوری ملک ہے، ایک مہذب معاشرہ ہے، یہاں کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی نظام ہے، تو پھر خدا کے لیے قوم کے سامنے اپنی اس جرم کا اعتراف کرے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جو FIR حکومت نے کاٹی ہے وہ بھی نامعلوم لوگوں کے خلاف ہے۔ یہ تو ایک اور مذاق ہے ہمارے شہریوں کے ساتھ۔ 100 لوگ تو گواہی دے رہے ہیں، سارے لوگوں نے ان کے ویڈیو بنائے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے اس تماشے کو دیکھا ہے، لیکن حکومت نے پھر بھی نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR کاٹا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ وزیر اعلیٰ سنجیدہ ہے اور نہ وزیر اعظم صاحب اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں عمران صاحب یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، جناب بزدار صاحب یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس اریبہ کو جو 13 سال کی بچی ہے بے دردی کے ساتھ جس طرح شہید کیا گیا ہے، اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر فیصلہ دیا جائے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اس بیٹے کو جو یتیم ہو گیا، باپ کے سہارے سے اور ماں کی محبتوں سے محروم ہو گیا، اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر کوئی فیصلہ کرے۔ ہم اس خاندان کے ساتھ ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس ہی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ باقی اداروں پر اور باقی کمیٹیوں پر قوم کو اب اعتماد ہی نہیں رہا۔ انوار صاحب، SP انوار کے بارے میں ساری قوم گواہی دیتی رہی، اور یہاں ہر جگہ ان کو ایک VIP بنایا گیا، لیکن اب پتہ چلا کہ ایک انوار نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو کیا آپ اپنی قوم کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پولیس کا یہی کام ہے کہ دہشت پھیلا کر لوگوں کی زبان بند کرے۔ اگر دہشت گردی یہ چیز نہیں ہے تو اور کس چیز کا نام دہشت گردی ہے؟ اس لیے آج ہم لاہور میں اس غمزدہ خاندان کے غم میں شریک ہے۔ یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارے بچے شہید کیے گئے، یہ خلیل ہم سب کا بھائی ہیں، اور جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو اس وقت تک ماورائے عدالت کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو ایک تپڑ لگانا یہ جرم ہے، یہ بذات خود ظلم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک ریاست کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے حکومت نے کیا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے روشنی میں کیا ہے، اور ہم حکومت سے حساب اور کتاب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، ان کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک رات میں 6-7 بار پولیس نے اپنے سٹیٹمنٹ تبدیل کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور جھوٹ بولنا اپنی قوم کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، ان کی تقاریر میں وہ وعدے آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ میں اپنے قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اگر ان کو اپنا وہ بیان یاد ہے
तो मैं वज़ीर आज़म से अपील करूँगा कि सच आज कौम के सामने बोले और कौम को बताएं कि ना खून क्यों बहाया गया, दिन के रोशनी में ये जुल्म क्यों किया गया, रात के अंधेरे में भी जुर्म है, जुल्म है, लेकिन ये तो सब लोगों ने देखा है। मैं इमरान साहब को और उसके फैमिली और सारे ख़ानदान को इत्मीनान दिलाता हूँ कि न सिर्फ में पूरी कौम उनके साथ इस गम में शरीक है और हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ खड़े हैं और इस मुल्क में हर मज़लूम को और हर महरूम और हर मजबूरों का साथ देना हम अपना एक फ़र्ज समझते हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आप जरा आगे बताइए सूरत हाल वही है, वो कह रहे हैं 16 नामलूम अफराद। मुझे ये बता दें नामलूम वो कैसे हैं? क्या उनको पता नहीं है अदारे को कि हमारे इस वक्त कौन से अफराद जो ड्यूटी पे हैं, जो नहीं ड्यूटी पे, चलो वो भी नहीं पता। जो तस्वीरें आ रही हैं, फ़ोटो आ रही हैं, वीडियो आ रही है, उससे भी नहीं। एक को पकड़े सब पता चल जाएगा कितने आदमी हैं कितने नहीं हैं। यार छोटी सी गाड़ी पे भी इतने दहशतगर्द थे जो 2 गाड़ियों लेके गए और उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया बच्चों के सामने। बच्चों को निकाल के उनके सामने वो कहते रहे ना मेरे पापा मामा को मारो, जो लेना ले लो, हमसे गाड़ी ले लो, जो लेना। मेरे मामा पापा को, मेरे भाई वो डरपोक थे, वो भी कहते रहे यार जो लेना ले लो, मुझे कुछ ना करना, मेरे बच्चों को कुछ ना करना। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने अंधाधुन फायर। पुलिस क्या कह रही है एहतजाज के हवाले से और आपके डेड बॉडीज के हवाले से? जनाजा कब को होगा? कुछ भी नहीं कह रही पुलिस। वो भाई उन्होंने रात के वो सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं, उनकी कुछ नहीं सुनी। अभी ये इतनी सुनी है कि नामालूम अफराद के खिलाफ ना चला कि कब आएंगी? हाँ वो भाई लेके आ रहे हैं मेरे। तो यही होगी। नहीं वो इधर आएंगे फिर कहते गाँव जाना है। करेंगे कि